السلام علیکم رب الجلیل، عظمت والے رب کی طرف۔ حقا انا جماعت من اتباع ہارون رشید، روایت ہے کہ ہارون رشید کے پیراکاروں کے ایک گروہ نے ان کو خبر دی بأنہم قبض علی عشرۃ اشخاص من قطاع الطریق، کہ انہوں نے 10 ایسے آدمیوں کو پکڑا ہے جو ڈاکو تھے۔ فانظر بماذا تأمرنا فیہم، تو انہوں نے ہارون رشید سے کہا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے۔ فارسل لہم ان یبعثوا الیہ، تو ان کو حکم دیا ہارون رشید نے کہ ان کو میرے پاس بھیجو۔ فاخذہم جماعتن، تو ایک جماعت ان کو لے کر کے چلی، مضوا بہم الی خلیفۃ، ان کو خلیفہ کے پاس لے کر چلے۔ فہرب واحد منہم من بعض الطریق، تو ان میں سے ایک جو ہے راستے میں بھاگ گیا۔ فحصل لہم تعقب شدید، تو ان لوگوں نے بڑی پریشانی ہوئی، ان لوگوں کو ڈھونڈنے میں اس کو بڑی پریشانی ہوئی، لیکن وہ بھاگ گیا۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا ان ذهبنا بالتسعۃ الی الخلیفہ، اگر ہم صرف 9 آدمی پیش کریں گے خلیفہ کے پاس، یقول، تو وہ کہیں گے انکم اخذتم الاموال من واحد، کہ تم لوگوں نے ایک سے مال لے لیا، وخلیتم سبیلہ، اور تم لوگوں نے اس کو راستے ہی میں چھوڑ دیا۔ فیعاقبنا، تو وہ ہمیں سزا دیں گے۔ ولیکن دعونا خذوا واحد من الطریق، لیکن بہتر ہے کہ ہم کسی ایک کو راستے میں پکڑ لیتے ہیں، کسی دوسرے آدمی کو راستے میں اس کی جگہ پکڑ لیتے ہیں۔ فبیناہم کذالک، اور ان کے ساتھ ان کو شامل کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا واحد من الحاج، تو ان کے پاس سے ایک حاجی گزرا، فَأَخَذُوهُ، تو ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، وَجَعَلُوا مَعَ التِّسْعَةِ، اور اس کو ان 9 میں شامل کر دیا۔ فلما وصلوا الی الخلیفہ، تو جب وہ لوگ خلیفہ کے پاس پہنچے، امرا یہ بسہم فی السجن، تو خلیفہ نے ان کو قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ فحبسوہم مدتاً، تو ایک مدت تک قید رہے۔ ثم قال لہم سجان، پھر خلیفہ نے جیلر سے کہا کہ حل لکم واحد من الاقارب او المعارف، کہ مطلب ان سے کہو کہ کیا کوئی ان کا کوئی رشتہ دار یا جاننے والا ہے، یشفع لکم عند الخلیفہ، جو ان کی سفارش خلیفہ کے پاس کر سکے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا نام، ہاں۔ فارسلوا الی معارفہم فبدلوا للخلیفۃ ان کل واحد 10,000 درہم، تو ان لوگوں نے اپنے جاننے والوں کو پیغام بھیجا، انہوں نے ہر قیدی کے بدلے میں 10,000 درہم فدیہ دے کر خلیفہ سے سفارش کی۔ وطلقوا محابسہم، اور ان لوگوں کو قید سے رہا کر دیا گیا۔ فانطلقوا جمیعاً، تو سب کے ساتھ ایک ساتھ رہا ہو گئے۔ ولم یبقی الا الحاج، اور صرف حاجی جو تھا وہ باقی بچا۔ فقال لہ السجان، تو اس سے جیلر نے کہا الک شفیعون، کیا تمہارا کوئی سفارشی ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں۔ ولیکن اذا کتبت مکتوبا، اگر میں یہ خط لکھوں، فہل توصل الی الخلیفہ، تو کیا تم اس کو خلیفہ تک پہنچا دو گے؟ قال نعم، جیلر نے کہا ہاں۔ قالا، تو کہا فحضر لی دواتن و قرطاسن، تو تم مجھے میرے لیے کاغذ اور سیاہی لا دو۔ فحضرہا لہو، تو اسے سیاہی اور کاغذ دے دیا گیا۔ فکتبا، تو اس نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ من العبد الذلیل الی رب الجلیل، ایک بے بس بندے کی طرف سے عظمت والے رب کی بارگاہ میں۔ اما بعد، اس کے حمد و صلوات کے بعد، یعنی اس کے بعد اس نے لکھا فَإِنَّ مَخْلُوقِينَ لَهُمْ شَفَاعٌ مِّنْهُمْ فِي الْجُرْمِ وَالْجِنَایَةِ، اے اللہ، مخلوق کے ہاں تو جرم اور گناہ کی سفارش ہوتے ہیں۔ وقد شفعوا لهم عند الخلیفہ، اور ان سب کی سفارش خلیفہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ واطلقہم، اور انہیں رہا کر دیا گیا۔ وانا بقیت فی السجن منفردا، اور میں تنہا قید میں رہ گیا۔ وانت رب شاہدی، اے میرے رب تو گواہ ہے، و شفیعی، اور تو میرا ہی مددگار ہے۔ وانا عبد لم عظم، میں ایسا بندہ ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ فقال لہ السجان، تو جیلر
جیلر نے اس سے کہا کہ انی لا اقدر علی ایصال حاصل خلیفہ، یہ خط میں خلیفہ تک نہیں پہنچا سکتا، فانظر فی ای موضع وضع، تو تم کوئی اور جگہ تلاش کرو جہاں اس کو رکھ دو۔ فقال لہ، تو اس نے کہا، جیلر سے اس آدمی نے کہا کہ زنہا علی سطح السجن، اس کو جیل کی چھت پر رکھ دو۔ فلما وضعہا، تو جب اس نے اس کو وہاں رکھا، طارت فی الہواء فی السماء، تو وہ کاغذ کا ٹکڑا اڑ کر ہوا میں بلند ہو گیا، علی رمیۃ السہم من القوس القوی، زور سے چلائے گئے تیر کی طرح۔ فرا ہارون تلک اللیلۃ فی النوم، اسی رات ہارون رشید نے خواب میں دیکھا، ان ملائکۃ نزلوا، کہ فرشتے اترے، من السماء، آسمان سے، فاخذوہ، کاغذ کو لے لیا، ورفعوا فی الہواء، اور فضا میں بلند ہو گئے۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، یا ہارون، اے ہارون، ان المخلوقین قد شفعوا عندک، بے شک مخلوق نے تمہارے پاس سفارش کی ہے، فی 9 لوگوں کی، وَأَطْلَقْتُهُمْ مِنَ السِّجْنِ، اور تم نے انہیں قید سے رہا کیا ہے، وَإِنَّ خَالِقَ رَبِّ العزت، اور خالق عزت نے اشفع عندک فی واحد، ایک شخص کی سفارش کی ہے، فَأَطْلَقُهُ، تو تم اس کو رہا کر دو، وَإِلَّا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، فَتَهْلَكَ، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ فَاسْتَيْقَظَ خَلِيفَةٌ مِّن مَنَامِهِ مَرْعُوبًا، تو خلیفہ بیدار ہوا، اپنے خواب سے گھبرا کر بیدار ہوا، وَدَعَا بِالسِّجَانِ، اور اس نے جیلر کو بلایا، وَقَالَ لَهُ، اور اس سے کہا، مَنْ فِي السِّجْنِ عِندَكَ، آپ کے پاس جیل میں کون ہے، قید میں کون ہے؟ فذکر لہ القصۃ، جیلر نے سارا واقعہ بیان کیا۔ فقال لہ، تو جیلر سے اس نے کہا، احضروہ عندی، اسے فوراً میرے پاس لے آؤ۔ فلما حضرہ من بین یدی، جب ان کے پاس حاضر ہوا، قدم لہ الخلیفۃ شیئا من حلوہ، تو خلیفہ نے ان کے لیے میٹھا پیش کیا، اور سارا یلقمہ فی فمہ، اور ان کو کھلاتے رہے، ان کے منہ میں کھلاتے رہے، حتی شبع، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، وامر، اور حکم دیا، ان یحملوا الی الحمام، کہ ان کو جو ہے غسل خانے لے جایا جائے، وامرہ بالخلعۃ السینہ، اور ان کو جو ہے ایک شاندار لباس پہنانے کا حکم دیا، وَأَعْطَاهُ، اور ان کو عطا کیا، 70 مرکوباً، 70 سواریاں، و70 غلاماً، اور 70 غلام، وجاریۃ، اور ایک لوڈی۔ وامر، منادی و ینادی، اور حکم دیا کہ منادی کرا دی جائے کہ من استشفع بالمخلوقین، کہ جو مخلوق سے سفارش کرائے گا، یوتی 10,000، تو اسے 10,000 درہم دیے جائیں گے۔ وانجو، اور یہ بھی منادی کر دو کہ من ان استشفع بالخالق، جو سفارش کرائے گا خدا کے ذریعے، خالق کے ذریعے، فہذا جزاء من ہارون رشید، تو ہارون رشید کے خزانوں میں سے اس کے لیے یہ انعام ہے۔ آج کا چیپٹر یہ ختم ہوتا ہے، اب اگلے چیپٹر کے لیے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ کریں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔